अस्सलाम वालेकुम। ना स्टोरीज में एक दिलचस्प नावल हो ना फिर पगली की एपिसोड नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अरे भाई वराज को तो बुला लाओ, कहाँ रह गया वो? महताब चची को फिर याद आया। ऐसे ही चुपता फिरता है जैसे कोई जुल्म किया हो। बड़ी चच्ची दुलार से बोली। कहने का मकसद लड़कों को जरा सी ही याद दिलाना था, लेकिन वो कहाँ झिझकने वाले थे। अब तो फराज भाई को ही लम होगा कि उन्होंने ये जुर्म किया या सवाब। फराज गर्दन घुमाते हुए बोला तो सब हंस पड़े। साइदा चची ने मारने के लिए जूती उठाई। इनका यही अंदाज होता था। हंस भी लेती थी, फिर टोकने के लिए कभी आंखें निकालने लगती, कभी जूती की तरफ हाथ बढ़ाती। फिर पूछती हूँ तुझसे अभी। फराज के जुमले ने इसके दिमाग पर हथौड़े बनकर बरसने लगे। सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं, सबको इल्म है, सब जानते हैं। वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो रही थी। सब हंसने खेलने में मगन थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत अकेली है। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा हादसा वो तन्हा कैसे बर्दाश्त करेगी? ऐसे लग रहा था जैसे वो बरहना सरे बाजार खड़ी है, कैसे छुपाए खुद को, कहाँ जाए। चल चल जाकर वराज को बुला ला। साइदा चची ने फराज को घूरा। आजम चचा को इस काम के लिए भेजा है, दूल्हे की दरियाफ्त के लिए। इसके बाद तीसरा वक्त जा चुका है। बड़ी इतला आने तक ये खबर है कि दूल्हा साहब भी अभी दरियाफ्त नहीं हुए हैं। वो सुकून से कहकर बैठ गया और दूसरे लम्हे अजीम चचा वराज को बाजू से पकड़ते हुए ला रहे थे। भाई इस इन मौसूफ को कोई दूल्हा नहीं कह सकता। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोले, अस्सलाम वालेकुम। खवातीन को देखकर वराज ठठके और फिर मोतबन अंदाज में सलाम किया। सलाम का जवाब तो शायद किसी ने दिया। वो सब इसकी हालत पर हंस पड़े। शिकन आदिलूदा लिबास, बिखरे बाल, खमार से लबरेज आंखें, बैकी बैकी चाट, बड़े काबिले रहम लग रहे हो। आदम चचा ने इन्हें सोफे पर अटका और सांसें हमार करते हुए बोले, सारे घर में जनाब को तलाश कर लिया और मिले कहाँ से? कहाँ से? सब बोले स्टोर से। आजम चचा ने बताया। स्टोर में चटाई पर हाफ में लिपटे हुए पड़े थे और बच्चे इन पर खेल रहे थे, जैसे शरीर शेर पर चूहा खेलता था। असद ने आजम चचा की बात को बढ़ाया। राज इनकी बात पर झिझक के और चीरा झुकाकर आंखें मसलने लगी। इतनी नींद तो हमें भी नहीं चढ़ी, लगता तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई। असम चचा ने इनके कान में सरकोशी की और उन्होंने पहलू बदल दिया। दाएं बाएं बैठते हुए लड़कों ने बगौर सुना और जी भर कर महफूज हुए। ऐसा बंदा जो बड़ा मुहतात रहता है वो कभी बेतकल्लुफ ना हो। जब लोगों के जंगल में फंस जाता है तो बस पहलू ही बदलता है और कुछ नहीं। जुबैर ने मुस्कुरा कर कहा। जवाबन वो मुस्कुरा कर रह गए। आप मसरूफ जो फिर हो रहे हैं, क्या दुल्हन ने नाश्ता नहीं किया? बेचारी कब से बैठी हैं। मुंह हाथ धो के आओ, सनिया नाश्ता लेकर आ रही है। माता चाची ने इनकी बात पर इसने चौंक कर देखा। इन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। 11:30 हो गए। इसकी बात पर बेख्तियार कहका उबल पड़ा। लोगों के हंसने पर इन्हें अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। दूल्हा दुल्हन इकट्ठा नाश्ता करते हैं। हम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ही मरीज को खाने में देर हो जाए तो डॉक्टर फिक्रमंद हो जाते हैं। चच्ची ने मजाक किया, लेकिन माहूम को लगा कि जैसे वाकई से मरीज समझा जा रहा है। पर आज हस्बैंड का बैठना मुश्किल हो गया। तेजी से उठे और बाथरूम में चले गए। अच्छा भाई लड़कों, अब तुम ऐसे करो, बाहर जाओ, हम जरा दुल्हन को तैयार करने। महताब चची ने सबको निकाला। हम भी बाहर जाएं, आजम चचा ने बैठे बैठे कहा। कान खुजाते हुए बोले, क्या आप मर्दों में शामिल नहीं? जुबैर ने दरवाजे से गर्दन निकाल कर पूछा। ला हौला वला कुव्वता। वो बुरी तरह झिझक के और तेजी से बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद लड़के इनके जुमलों पर महसूस होती रही। राबिया और उस्मा ने बालों का हल्का सा जूड़ा बनाया, फिर माहम को हल्का हल्का मेकअप किया। दुपट्टे से बड़ी नफासत से इसके सराबे को उड़ा दिया। जेवर वगैरह बाद में पहना देंगे, चची ने मना कर दिया। राज भाई जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। तमिया कमरे में दाखिल होते हुए आवाज लगाई। मर्दान ने पैगाम दिया है कि अगर दुल्हन तैयार हो गई हो तो इजाजत दे दीजिए, कमरे में आ जाएगी, क्योंकि दानिश और मंसूर तस्वीरें बनाने के लिए बेचैन है।
बेचैनी की वजह ये बताई जाती है कि रात को भी अम्मी ने इन्हें डांट कर भगा दिया था। जवेरिया ने बात आकर मुकम्मल की। ठीक है, इन्हें अंदर भेज दो, चची साजदा और महताब ने कहा। सब बोतल के जिन की तरह हाजिर हुए। वराज बाथरूम से आस्तीना के बटन बंद करते हुए निकले। लीजिए दूल्हा मियाँ भी आ गए। अब तो बहुत मैले कुचैले लग रहे हैं, लेकिन दूल्हे के पहलू में बैठेंगे तो हो सकता है कुछ रौनक आ जाए। वो जो वराज के सामने से कुतरा कर गुजर जाने लगे, इन्हें देखकर जुबान लग गई थी, बल्कि इन्हें छेड़ना आ गया था। अब हल्के फुल्के अंदाज में जुमलाबाजी हो रही थी। साहिता और महताब ने पहले महम को सोफे पर बैठाया। समिया जल्दी जल्दी टेबल पर नाश्ता सजाने लगी। मंसूर ने फ्लैश ऑन कर दिया। तस्वीरें इस तरह लेना, नाश्ता और बर्तन भी आ जाए। वो तुराकर बोली, माशाल्लाह खवातीन का जवाब नहीं, इतनी सलीका शार के इलम है कि कहीं गिरते भी नहीं देती। कमरे का माहौल बहुत खुशगवार हो गया, हल्का फुल्का। फिर उन्होंने महम को बराज के करीब बैठा दिया। इनके करीब बैठते ही वो वास में आ गई। रात का एक एक लम्हा की आंखों में घूमता चला गया। अरे भाई जरा करीब होकर बैठो, तुम्हारा बैठने का अंदाज से ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम अलग अलग सिमतों में प्रवास कर रही हो। चची ने मामम का हाथ पकड़ के इसको करीब करना चाहा तो उसने सख्ती से इनका हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। कुछ नहीं लगता ये मेरे। सब हक्का बक्का देख रहे थे, जैसे कोई बात बहुत बुरी बात कह दी होगी। भूल है ये लोग आपकी। मैं पागल नहीं हूँ, ये आदमी इंसानी जाने वो आके क्या कहना चाहती थी कि चची ने मुंह पर हाथ रख दिया और इशारतन लड़कों को बाहर जाने का कह दिया। वराज हसन सर झुकाए बैठे थे। समिया भाग कर जल्दी से अम्मी को बुला लाई। इनके हमरा दूसरी खवातीन भी आ गई। आप मेरी बात पर यकीन कर लें, ये मेरे कुछ नहीं लगते, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो बेबसी से रोते रोते चची की बाहों में मचल गई। सबको माहम की ज़हनी हालत पर तरस आने लगा। विराज पर काबिल रहम लग रहे थे। अरे भाई मेरी बच्ची को क्या हुआ? चची जान ने इसे अपनी होश में भर लिया। अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसने आहिस्तगी से कहा, ये इंसान नहीं है माहम। बेटा संभालो खुद को। ताई जान भी रो पड़ी। इसे संभाल रही थी। वो इतनी बेबस हो गई थी कि उसने मेज ही उलट दिया। माहम बेटा मेरी बात तो सुनो। ताई जान ने इसे दोबारा बाजुओं में भर लिया और 3-4 खवातीन की मदद से इसे बेड पर ले गई। ताई अम्मा मैं क्या पागल हूँ? मैं इन्हें पागल लगती हूँ? आप यकीन करें, इन्होंने मुझे तलाक दिया, मैं इनकी कुछ नहीं लगती। इसके जुमलों पर सब शान हो गए। वो क्या कह रही थी? बाहर लोगों की बातें शुरू हो गई। सब माहम की ज़हनी हालत से ज्यादा वराज पर तरस खा रहे थे। इनकी मोहब्बत और सब दाब दे रहे थे। वो समझा समझा कर थक गई। किसी ने इसकी बात को यकीन नहीं किया। वो बेदम होकर ताई अम्मा के सीने में लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। कितना सुकून था इनकी होश में, जैसे वो पनाह में आ गई। या अल्लाह मेरे बच्चे को हिम्मत हो, इस सकामत खा करी बच्ची को शिफा दे, इस पर रहम कर, इसे अकल दे। बल्कि बेगम ने दिल में अपने रब की तरफ दुआ की। आंखों से अश्क जारी थे। उसे बुलाकर कौन से लटाया। कमरे के आगे पीछे खवातीन अश्क साफ करते हुए निकल गई। सामिया ने हारून को फोन करके माम की दवा का पहुंचा जो इस हालत में दी जाती थी। सब लोग बाहर निकल गए। वो बेदम सी गिर पड़ी, खाली निगाहों, खाली जहन। वो छत को देखे जा रही थी। फराज अपनी जगह से उठी और फिर करीब आकर इस पर झुक पड़े। मेरा ख्याल अब तुम्हें अच्छी तरह यकीन आ गया होगा कि तुम वाकई पागल हो। इसने नजरें उठाकर इन्हें देखा, फिर वो करब से आंखें बंद कर ली। वो आंसू आंखों से निकले और बहते चले गए। वो बेबसी से रहम की अपील कर रहे थे। मैंने कहा था ना महम, चाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, बावजूद चाहते मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। वो मुस्कुराते हुए सीधे हुए। इस बात का सबूत तो तुम्हें मिल गया। अगर मजीद कोशिश करो तो कामयाब हो जाओ तो बड़ी खुशकिस्मत होगी। उन्होंने लापरवाही से कंधे उचकाए और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। इतनी तकलीफ, तुम कौन होते हो? तुम मुझे सजा देने वाले कौन हो? भला कौन? वो करवट बदल कर सिसक पड़ी। वो दवा का असर था या रात जागने का। 7:30 बजे आकर इसलिए समिया ने उठाया। वो कागजात इस पर गायब था। समिया ने से हल्का फुल्का नाश्ता लिए खड़ी थी। कल रात
تم نے کچھ نہیں کھایا، اب تک یوں ہی سو رہی ہو، کچھ کھا لو پھر سو جانا۔ وہ دوستانہ ماحول میں کہہ کر میز پر ناشتہ رکھنے لگی۔ اس وقت صرف اسے کھانے کی طلب ہو رہی تھی اور کچھ نہیں، اس لیے خاموشی سے اٹھی باتھ روم میں چلی گئی۔ آہستہ روئی سے چلتے ہوئے میز کے قریب اٹھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہلکی غذا اس لیے لائی ہوں کہ کافی دیر سے فاقہ کی بات باری گزار نقصان دہ ہوتی ہے بقول امی کے۔ اس کے بعد جو تم کو ہوگی وہ لے آؤں گی۔ سمیہ نے مسکرا کر اسے کہا، چائے بنانے لگی۔ جرابن وہ بھی مسکرا دی، پہلی بار مسکرائی تھی۔ اس کی شگفتہ مسکراہٹ سے سمیہ کو کچھ سکون ہوا۔ نہیں شکریہ، مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی، چائے کے ساتھ ناشتہ بھی ہے، سمیہ نے جٹ پٹ بولا۔ تو مسکرا کر ناشتہ کرنے لگی۔ میرا دوسرا کپ سمیہ نے اپنے لیے بنا لیا اور وہیں اس کے بعد بیٹھ کے دونوں خاموشی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سمیہ اس وقت ہزاروں باتیں کر لیتی، لیکن اب ایک بات کرنے سے پہلے اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کیا بات کی جائے۔ سمیہ، ہاں ایک بات پوچھو؟ ہاں پوچھو۔ سمیہ اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا تم مجھے پاگل سمجھتی؟ نہیں تو وہ جلدی سے بولی، پھر وہ طلق ہونے لگی۔ آخر تم کیوں بہکا رہے تھے اسے سب کو؟ سمیہ خاموشی سے ہو گئی، بلر سے کیا جواب دیتی؟ اس کی بے ہمدم حرکت سے توقع کی جا سکتی۔ مان کو اتنی ترضی اور فخر لہجے کا صاف ہوا، جتنا ہنگامہ کرو گی اتنی ہی ثابت کرو گی کہ تم اب نارمل ہو۔ مجاز حسن کے لباس کے ذہن میں گونجے۔ اس نے سکون سے گہرا سانس خارج کیا اور اس وقت اسے یہ سوال کرنا بڑا بے معنی لگا، کیونکہ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ سچ کیا جھوٹ کیا، اور اسے سمجھداری سے کوئی راہ نکالنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولی، سمیہ لہجے میں نرمی صاف محسوس کی جاتی تھی۔ ہاں بولو، تم اپنے بھائی کے بارے میں کس حد تک جانتی ہو؟ اس سوال پر سمیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر تم ہوش و حواس میں ہوتی تو پہلی ہی ملاقات میں جان لیتی کہ میرا بھائی کتنا محبت کرنے والا ہے، نرم اور ٹھنڈے مزاج کا مرد، ایسا منفرد اور شیریں گفتار اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والا مرد پورے خاندان میں ایک نہیں۔ کاش ماں تم سمجھ سکتی۔ سمیہ نے اس کی طرف دیکھ کر چائے کی پیالی رکھی اور اسے کہنے لگی، میں اپنے بھائی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ دنیا میں فرشتے نہیں ہوتے، لیکن فراج بھائی جانے کہاں اس دنیا میں آگے کیسے آگے۔ اتنے یقین اور لہجے میں اس نے کہا کہ ماہم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ سمیہ نے اس کی تلخی کو محسوس کیا، پھر پیار سے اس کے اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، میں اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہوں، لیکن اس کی ذات سے زیادہ ان کی طبیعت سے متاثر ہوں۔ یہ غصہ، روب، بغلو کرنے کی طاقت، یہ سب باتوں نے مردوں کی انفرادیت کو ختم کر ڈالا ہے۔ ہر مرد ان ہتھیاروں سے لیس نظر آتا، لیکن میرے بھائی ان سب چیزوں سے پیدا ہے، اس لیے منفرد ہے اور کشش ہے، بے حد سلجھے ہوئے ذہن کے مالک۔ تمہارا بھائی ہے نا، اس لیے کہہ رہی ہے، وہ تنقید سے بولی۔ ہرگز نہیں، تم فراج کے بارے میں پوچھو گی تو وہ بھی تو میرا بھائی ہے، میں ذرا بھی غلط بیانی نہیں کروں گی، صاف بتا دوں گی کہ وہ ایک نمبر کا بدماش ہے، کاہل وجود اور لفنگا ہے۔ سمیہ نے مسکرا کر کہا، جبکہ فراج بھائی یکساں منفرد اور شریف النفس انسان ہے۔ پھر بھی میں نہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو، انہیں پرکھ کر دیکھ لو، ان کا سابقہ کردار تمہارے سامنے ہی تھا۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی، اگر تم مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تمہارے بھائی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس نے تھکے ماندہ لہجے میں پوچھا۔ کبھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے بتانے والا میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں یقین ہی نہیں کر سکتی، وہ قطعی انداز میں بولی۔ بھائی نے تو آج تک کوئی مکھی نہیں ماری، قتل تو دور کی بات ہے، وہ قتل تو کیا جبر بھی نہیں کر سکتے، وہ اس قدر احساس ذہن کے مالک ہیں فراج بھائی۔ سمیہ نے بڑے یقین سے کہا۔ تو ماہم جہاں کی طرح بیٹھ کے صرف سمیہ ہی نہیں، پورا خاندان پکار کر یہی کہہ رہا ہوگا، اور تم میری بات کا کتنا یقین کرو گے؟ اس نے سمیہ کی طرف دیکھا۔ سمیہ سپٹ گئی، اس کا لیب بھی پہلو بدلنا ماہم پر ثابت کر گیا کہ وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کر رہی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ تلخی سے بولی اور چائے کی پیالی لبوں سے لگاری، وہ یکا یک وہ آگ بن جاتی اور دوسرے لمحے برف۔
بھلا ایسی لڑکی نارمل کیسی ہو سکتی ہے جو سب کچھ جانتی تھی پھر بھی عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ سمیہ نے چور نگاہوں سے اس پر دیکھی، پھر پرسکون انداز میں چائے کی پیالی میز پر رکھی، اور اسی دوران اس نے دیکھا کہ وراج بھائی دروازے پر کھڑے پتہ مندی کی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ وراج بھائی فوراً دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ سمیہ نے برتن سمیٹے جانے لگی۔ اس نے سمیہ کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ بڑی معصوم تھی، جیسے وہ دوسرے کمرے سے کوئی موت کا فرشتہ اسے نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ یوں کیوں رہ گئی؟ کیوں بھول گئی؟ اس کی ذہنیت کا ایک ورق پھر سیاہ ہو جائے گا۔ وہ کیوں نہیں چلے گی یہاں سے؟ کیوں رہ گئی؟ سمیہ رسان سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سمیہ، مجھے لینے کوئی نہیں آیا؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ چچا اور ہارون لینے آئے تھے تمہیں، تم وہ ساری مٹھائی اور پھل کے ہمراہ۔ اس وقت تم سو رہی تھی، وہ تمہیں نہیں لے گئے۔ چچا تمہیں پیار کر کے چلے گئے، صبح ہارون تمہیں لینے آئے گا۔ اب تو رات ہو چکی ہے، اس لیے امی نے منع کر دیا۔ ویسے منصور اور شعیب تمہاری تصویریں لینے کی خواہش میں اب تک نیچے ڈرائنگ روم میں ڈھیرے ڈالے پڑے ہیں۔ اگر تم فریش سمجھو تو تیار ہو جو، نیچے چلتے ہیں، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آرام کر لو۔ پھر وہ رسان سے قمیض کا دامن چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بھائی آ گئے ہیں، اسی لیے تو امی نے انہیں بھیجا ہے، تم خود کو اکیلا محسوس نہ کرو۔ نہیں سمیہ، مجھے تمہارے بھائی سے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز خوف سے پھٹ گئی، اس کی گالوں پر بہنے لگے، پھر وہ بے چینی سے کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، یہاں سے مجھے دیر جگہ۔ سمیہ اس کی چیخو پکار پر حیران رہ گئی۔ وہ ایسی صورتحال میں کیا کرتی؟ نیچے جاتی تو اتنے لوگوں میں تماشا بنتا، اور سب جانتے تھے کہ یہ نارمل ہے، لیکن اپنا بھرم بھی تو کوئی چیز ہے۔ پھر امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اسے دیکھ کر اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے ماہم کو پیار سے وہیں بٹھا لیا۔ ماہم، تمہیں بھائی سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اتنے اچھے تو بھائی ہیں میرے۔ سمیہ کے بعد گلوگیر ہو گئی، کتنا دکھ ہو رہا تھا اسے ماہم کی حالت پر۔ کاش یہ بالکل صحیح ہوتی تو اپنے جیون ساختی پر فخر کرتی۔ اس نے بڑی رحم طلب نظروں سے ماہی کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے سمیہ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم چاہو اگر نیچے گئی تو ناحق تماشا ہوگا۔ وراج بڑے پرسکون انداز میں دوسرے کمرے سے نکلے۔ انہیں دیکھ کر سمیہ نے ایک پرسکون کا احساس ہوا کہ ماہم اس سے سنبھل نہیں رہی تھی اور بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ وراج دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ماہم ساکت اور رہ گئی۔ اگر ذرا جنبش کرتی تو چھت اس کے سر پر آ پڑتی، یا زمین اس کے پاؤں سے نیچے سے نکل جاتی۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں ماہم، تم آرام کرو۔ سمیہ نے ملامت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وراج حسن اس کے پیچھے پیچھے گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹ گئے۔ اسے ایسے لگا جیسے وقت پلٹ کر پھر کل پر چلا گیا ہو۔ ایک فور صبح اسی کی عمل کے ساتھ ناشتے کے بعد ہارون اسے لینے آ گیا۔ ہیلو مائی سویٹ سسٹر مانو، وہ مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولا۔ ہارون کو دیکھ کر اسے جانے کا احساس ہوا کہ اس نے لگا اس کا سکا بھائی ہے، اس کا محافظ، اس کا مان۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ارے ارے، تم تو رو رہی، کتنی غلط بات ہے، سب کہیں گے کہ میں نے تمہیں رلایا ہے۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، سے صاحب پر گھر چلو، گھر میاؤں میاؤں کی آوازوں کے بغیر ہاؤ ہاؤ کر رہا ہے۔ تم نے تو وہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فراز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہارون کی طبیعت صاف کر دی۔ جی ہاں، جب سے آپ لوگ ہماری مانوں کو لے کے آئے ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ اتنے میں وراج بھی آ گئے۔ السلام علیکم ڈولا بھائی۔ ہارون نے شرارت سے سلام کیا۔ وہ جواب بند سادگی سے مسکرائے۔ سلام کا جواب دے کر اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وراج بھائی، یہ تو پہلی بار معلوم ہوا کہ ماہم بابی کو گھر میں پیار سے مانو کہا جاتا ہے۔ وراج نے جان بوجھ کر موضوع بڑھایا۔ ماہم بھی اس کے لطیف مذاق میں حصہ لے لے، فام خواہ تھوڑی دیر کے لیے مسکرا ہی دے تو اور کیا۔ ہارون نے بھی ہنس کر بتایا۔ اور وراج بھائی، جب یہ آپ کو تنگ کرے گی نا تو آپ شش کر کے فوراً بگا دینا، یہ بھاگ جائیے۔ فواد، سمیہ، جویریہ کے ہمراہ ہارون نے بھی اس بات پر خوب ہنسی تھی، اور بعد میں بالکل خاموش لب لیے ماہم بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کیسے سنتی؟ کیوں ہنستی؟ کیا بچا تھا اس کے پاس؟ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ سب ہنس رہے ہیں کہ منہ نوچ لیں۔ کیوں ہنس رہے ہیں تم لوگ؟ اس نے تلخ انداز میں چڑھ کر پوچھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی بات پر ہنس رہے ہیں، ویسے
نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بات پر تو نہیں ہنس رہے تھے؟ گویا وہ خود ثابت کر رہی ہے کہ وہ سچ مچ پاگل ہے۔ میرے خدا، وہ تیزی سے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی، سب کو حیران پریشان چھوڑ کر۔ پاپا کے گلے لگ کر وہ کتنی دیر ہوتی رہی اور آنسو بہاتی رہی، بے آواز ان سے معافیا مانگتی رہی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا پاپا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا۔ والدین کی کا دل دکھانے والی اولاد کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ بے شک آپ نے مجھے بددعا نہیں دی، لیکن یہ تو مکافات عمل ہے، ضرور ہوتا ہے، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا میں۔ شاید میری سزا ہے کہ میں رات ان کانٹوں پر سفر کروں۔ میں آپ کو کیسے یقین کروں، دلاؤں کہ میں پاگل نہیں؟ اگر آپ کو یقین بھی آ جائے گا تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا کہ آپ کی اولاد نے آپ کو دھوکہ دیا۔ اتنا بڑا جھوٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سہنا تو دور کی بات ہے۔ پھر جب آپ پر راز کھلیں گے، آپ دکھوں کی دلدل میں دستے چلے جائیں گے۔ آپ کی بیٹی نے آپ کو اتنی اذیت دی، پہلا دکھ، پھر طلاق یافتہ دوسرا دکھ، پھر دوسرے دکھ، اور پھر وہ کہیں کی بھی نہیں رہی تیسرا دکھ۔ اب جیتے جی مر جائیں گے، پھر میرا کون ہوگا اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ کیا کیوں نہ میں مر جاؤں؟ خودکشی حرام ہے، مگر حرام اس زندگی سے تو حرام ہو تو بہتر ہے، کیوں نہ ایک دفعہ ہی خود کو ختم کر لوں۔ پاپا کے پاس کتنی دیر وہ بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھانے دروازہ بند کیا اور سامنے دیکھا تو چونک گئی۔ صاحبہ زمین پر بستر لگائے بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں پوچھا، جیسے وجہ کہ اس کی اس کی موجودگی سے پسند نہ آئی ہو۔ بی بی صاحب کا آرڈر ہے کہ میں 48 گھنٹے آپ کے پاس رہوں، ایک لمحہ بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑو۔ کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو ہو گئی۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، صاحبہ نے نظر جھکا کر سادگی سے کہا۔ وہ چکرا کر رہ گئی ایک دم۔ ڈاکٹر ہاشمی کے الفاظ ناتوں میں گردش کرنے لگے۔ ہو سکتا ہے یہ شادی کے وقت خوشی پر مادہ ہو جائے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے ویسے مریض اپنے میاں بیوی کے تعلقات کو گناہ سمجھتے ہیں اور شادی کے بعد خاص خیال رکھنا ہوگا، رفتہ رفتہ اس بات کو قبول کریں۔ مائی گاڈ! وہ چکرا کر بیڈ پر گر گئی اور چاروں طرف اس پر جال تنگ کر دیا ہو، تمام راہیں بند کر دی ہوں۔ وہ بے بس پنجرے میں پڑا رہی تھی، آزادی کا راستہ نہ کوئی نکلنے کی صورت، نہ موت آسان تھی، حتیٰ کہ اس پر ماضی کے دریچے کھلنے لگے۔ عشق کرو گے تو کماؤ گے نام، تہمتیں بٹتی نہیں رات میں، عشق بڑی شہر صحیح پر دوستو، دخل نہ دو تم میری ہر بات میں۔ سنا ہے قمر نے مسکرا کر عاجزانہ طریقے سے شعر پڑھا تو گویا تم پر بھی رنگ چڑھ گیا، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ آج۔ اس نے اس کے مغیتر کو کیا لکھ کے بھیجا ہے جو تم اتنا خوش ہو رہی ہے، ہم پہ پابندیاں لگا رہی ہو کہ ہم دخل اندازی نہ کریں؟ اس نے کمر کے ہاتھ سے گلابی کاغذ جھپٹتے ہوئے پوچھا۔ ماہم میری آرزو ہے کہ غیروں کو بھی میرا نام لے کر پکارا کریں۔ اب اتنا بھی اچھا نام نہیں ہے کہ پوری کائنات میں بانٹ دیا جائے۔ اور ناک چڑھا کر بولی، چھوڑو میرا خط۔ قمر نے کاغذ چھین لیا، لیکن اس نے دوسرا خط اٹھا لیا اور بلند آواز پڑھنے لگی۔ یہ ستم اور عین اس رت میں، اب برسات میں نہیں آئے، کیا کروں اس عدم مزاج ان کا، وہ میری بات میں نہیں آتے۔ بہت بےتاب ظفر یاب واقعہ کافی ملایا جیسے دعاؤں کا طالب چچا غالب۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ شٹ اپ اسٹوپڈ گرل۔ قمر نے پھر اس سے ہاتھ سے خط چھین لیا اور اس کا جائزہ لینے لگی۔ کرساں پر حیا کی سوٹی آ گئی، وہ خفا خفا سی لگ رہی تھی، اسے لطف آ رہا تھا۔ نظر اٹھا کر دیکھا، تیری باتوں میں زندگی کا رس، تیری آواز میں رنائی، ایک طرف عاشقی سے ہم مجبور، ایک طرف ہم کو خوف رسوائی، صبر کا حوصلہ نہیں، حسن بیکار جانے زبائی، ہم نے مانگا تو صرف تو خوبصورت ہے، دیکھ ہم کو تیری ضرورت ہے۔ یہ ظفر صاحب سارے خط نظموں ہی میں کیوں لکھتے ہیں؟ کیا نثر نہیں آتی انہیں؟ اب بیچارے شاعر عاشقوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے، اپنا دیوان تو نہیں کہیں لکھ رہے؟ پھر نثر کی کتابیں نہیں ہیں ان کے پاس؟ وہ شرارت سے بولی تو قمر کو غصہ آ گیا۔ زیادہ بکواس نہیں چلے گی، سنا تم نے؟ اور یہ خط اس لیے کھولے ہیں
اور کہ مجھ اس پر برکت تنقید کر سکو؟ نہیں، کہ سچی عاشق اور جھوٹی عاشق کی تحریکوں میں فرق کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سے کون سے بولی؟ تم کمر تپ گئی؟ پھر کیا فرق محسوس ہوا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ۔ وزیر عظمت کہتا تھا بقول وہ میرے لیے سیریس ہے، تم رفر کی ان الفاظ پر اور جملوں پر بلش ہو جاتی ہو۔ یقین جانو ایک دن جو من کی گھنٹیاں بجتی ہوں، اب تم اپنے محبوب کا خط ہانسنے لیے سراپا گھنٹی بجتی جا رہی ہو۔ اس نے حیرانگی اور بیچارگی سے دیکھا۔ محبت کے معاملات میں لفظوں کی ہیرو پہ میں کبھی فرق نہیں پڑتا۔ محبت لفظوں سے نہیں، جذبوں کی صداقت سے اثر انداز ہوتی ہے۔ لفظ کبھی نئے نہیں ہوتے، لیکن احساسات انہیں نوکھا بنا دیتے ہیں۔ قمر نے سچ شاعری کے عالم میں خط سمیٹتے ہوئے کہا، تو ثابت ہے کہ وزیر عظمت بکواس کرتا ہے، اس کے جذبے سچے نہیں۔ وٹ کیا مراد تمہاری اس کی سے؟ قمر نے ہاتھ باندھ کر چونک کر اسے دیکھا۔ اب کیا مطلب ہے تمہارا ان سے؟ کہانی کا تیسرا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔